السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمیں آج جاننے کی بہت ضرورت ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کیوں پیدا کیا، ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہے، ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے۔ انسان کو اللہ نے تخلیق کیا ہے، انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے، تو اللہ نے انسان کو کیوں پیدا کیا، انسان کو دنیا میں اللہ نے کیوں بھیجا ہے، ہمیں اللہ رب العزت نے تخلیق کیوں کیا، ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہے، وہ ہمیں جاننا نہایت ہی ضروری ہے۔ یاد رکھیں، دنیا میں کوئی بھی کام ہو، چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے وہ بڑا ہو، کوئی بھی کام دنیا میں چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو بغیر مقصد کے نہیں کیا جاتا۔ اور یہ بھی ہے کہ جو چیز بھی جس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے، دنیا کا یہ معمول ہے اور اصول ہے کہ جو چیز جس مقصد کے لیے بنائی گئی، اگر وہ چیز اس مقصد کو پورا کرتی ہے جس مقصد کے لیے اس کو وجود میں لایا گیا ہے، اس کو بنایا گیا ہے، تو پھر اس چیز کی قدر و قیمت ہوگی۔ اور جو چیز اپنے مقصد کو جتنا اچھے طریقے سے پورا کرے گی، اس چیز کی قدر بھی اتنی ہی اچھی طریقے سے کی جائے گی، اس کی قیمت بھی ایسی ہی ہوگی۔ بلا تمثیل اسی طرح انسان کو اللہ نے کسی نہ کسی مقصد کے لیے پیدا کیا، اور انسان کو اللہ نے کیوں پیدا کیا اس کا مقصد خود اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسان اور جنات کو صرف اور صرف اپنی فرمانبرداری کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ انسان کی پیدائش کا مقصد، ہماری تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کی بندگی کریں۔ اور یہ اصول ہے کہ جو مقصد کو جتنا پورا کرتا ہے، دنیا کا بھی یہ اصول ہے کہ جس کمپنی نے جس چیز کو بنایا، وہ چیز اگر اس مقصد کو پورا کرتی ہے تو اس چیز کی قدر و قیمت اتنی ہی ہوتی ہے، اور چیز مقصد کو پورا نہیں کرتی تو خود بنانے والی کمپنی ہی اس چیز کو اپنے ہاتھ سے توڑ دیتی ہے، تباہ کر دیتی ہے، برباد کر دیتی ہے۔ بلا تمثیل اسی طرح اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، تو اب اس انسان کی اللہ کے نزدیک بھی بہت ہی زیادہ قدر و قیمت ہوگی جو انسان اپنی مقصد تخلیق کو پورا کرتا ہے، یعنی اللہ کی بندگی کرتا ہے۔ اب اللہ کی بندگی میں انسان جتنا زیادہ نیچے اترے گا، جتنا زیادہ اس کی گہرائی میں جائے گا، اور جتنی زیادہ اللہ کی بندگی کرے گا، اللہ کی بارگاہ میں اس کا مقام اتنا ہی بلند ہوتا جائے گا۔ اور اللہ کی بندگی سے کیا ملتا ہے؟ جو اللہ کی بندگی کرتا ہے، اللہ کی نظر میں اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے،
اللہ کی بارگاہ میں اس کی قدر بڑھ جاتی ہے، اللہ اس کی قدر کرتا ہے، اور اللہ سے بڑا قدر کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ جو اللہ کی بندگی کرے گا، اللہ رب العزت دنیا میں بھی اس کو عزت عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی اس کو عزت سے نوازا جائے گا، انعام و اکرام سے نوازا جائے گا۔ اور دوسری چیز، جو اللہ کی بندگی کرتا ہے اس کو اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے تو ہمیں سوچنا ہے کہ ہمیں کیوں پیدا کیا۔ صرف اس لیے نہیں کہ صبح اٹھے، ناشتہ کیا، کھانا کھایا اور پھر کاروبار میں لگ گئے، کاروبار شام کو ختم ہوا، رات میں آئے، کھانا کھایا اور سو گئے، اس کو بندگی نہیں کہتے ہیں۔ اور اس لیے ہمیں اللہ نے پیدا بھی نہیں کیا، یہ تو ہماری زندگی گزارنے کے ایک ذریعے ہیں، لیکن در حقیقت ہمیں جو پیدا کیا گیا ہے وہ اللہ کی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو ہمیں اللہ کی بندگی کرنی ہے، اور اللہ کی بندگی میں سب سے اہم جو بندگی ہے وہ نماز ہے۔ کیونکہ بندہ جب نماز کے قریب جاتا ہے، بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو نماز بندے کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے، نماز بندے کو اللہ کا مقبول بناتی ہے۔ کیونکہ جیسے ہی بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے وہ دنیا سے نکل کر کے اللہ کے دربار میں پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے جو ایمان لائے ہیں، مسلمان ہوئے ہیں، اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، بہت سارے لوگ دنیا میں نظر آتے ہیں جو صرف مسلمان کہلاتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اسلام کا نام لیتے ہیں، لیکن نہ ان کی زندگی میں نماز ہے، نہ اللہ کی بندگی ہے، نہ فرما برداری ہے۔ جن جن باتوں کو کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان ساری باتوں کو بجا لانا یہ اللہ کی بندگی ہے۔ جن باتوں سے اللہ نے منع کر دیا ان باتوں سے رک جانا یہ اللہ کی بندگی ہے۔ اب اگر کوئی مسلمان اپنے آپ کو کہتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا، اب کوئی مسلمان ہے لیکن اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا اس سے باز نہیں آتا، مثلا اللہ نے شراب سے منع کیا وہ شراب پیتا ہے، اللہ نے جوا سے منع کیا وہ جوا کھیلتا ہے، اللہ نے جھوٹ سے منع کیا وہ جھوٹ بولتا ہے، اللہ نے غیبت سے منع کیا وہ غیبت کرتا ہے، تو پھر وہ اللہ کی مقصد تخلیق کو پورا نہیں کرتا۔ اور جو انسان اللہ کی مقصد تخلیق کو پورا نہیں کرتا، یاد رکھنا اللہ نے جو ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے وہ دراصل امتحان ہے۔ قیامت کے دن دیکھا جائے گا کہ کون اللہ کی بندگی کر کے آیا ہے، کون اپنے مقصد کو پورا کر کے آیا ہے اور کس نے مقصد کو پورا نہیں کیا۔ اسی لیے اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے ہی موت کو پیدا کیا ہے اور ہم نے ہی زندگی کو پیدا کیا۔ موت اور زندگی کو کیوں پیدا کیا؟ جب مارنا ہی تھا تو زندگی کیوں دی، اور زندگی دی تو پھر مرنا کیوں ہے؟ تو زندگی اور موت کے درمیان جو وقفہ گزرتا ہے، جو ٹائم گزرتا ہے، جو عرصہ گزرتا ہے، در حقیقت وہ ہمارے لیے امتحان ہے۔ ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک پل یہ امتحان ہے۔ ہمیں ہر پل، ہر لمحہ یہ بات دھیان میں رکھنی ہے، ذہن میں رکھنی ہے کہ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا اور ہمیں مر کر کے کہاں جانا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب مر کر کے واپس آؤ گے تو میں پھر سارے لوگوں کو ایک میدان میں جمع کروں گا، وہ حشر کا دن ہوگا، اور پھر دیکھا جائے گا ایو احسن عملا، کون لے کر کے آیا ہے اچھا عمل۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ دیکھا جائے گا کہ میری بندگی کون کر کے آیا ہے۔ اللہ فرماتا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کون اچھا عمل لے کر کے آیا ہے۔ اس لیے ہمیں سوچنا ہے
کہ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے۔ لوگوں، ایک تو بات یاد رکھیں، یہ ذہن میں رکھیں، مسلمان خصوصی طور پر ایمان والے اپنے آپ کو ایمان والے اگر کہتے ہیں تو ایمان اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ہم صرف کلمہ پڑھ لیں اور چھوٹ جائیں، نہ نماز پڑھے، نہ روزہ رکھے، نہ حج ادا کرے، نہ زکوٰۃ ادا کرے، نہ ان چیزوں سے باز آئیں جن سے اللہ نے منع فرمایا ہے۔ اس کو بندگی نہیں کہتے ہیں، اور اس کو ایمان بھی نہیں کہتے ہیں۔ جو سچا مومن ہوتا ہے اللہ اس کا ایمان قبول کرتا ہے، جو ایمان کے ساتھ کلمہ پڑھنے کے ساتھ عمل بھی کرتا ہے، اللہ کی بندگی کرتا ہے اور اپنے مقصد تخلیق کو پورا کرتا ہے۔ جو مقصد تخلیق کو پورا کرتا ہے یقیناً اس انسان کی دنیا میں بھی قدر ہوتی ہے اور آخرت میں بھی قدر ہوتی ہے۔ اس لیے جو اللہ نے ہمیں زندگی میں وقت دیا ہے، موقع عطا فرمایا ہے، آج ہم زندہ ہیں، آج ہمارے پاس وقت ہے، مرنے سے پہلے ہم اللہ کی بندگی کر لیں، ہم اللہ کے فرما بردار بن جائیں، دین میں پورے طور سے داخل ہو جائیں اور اللہ کی محبت میں ڈوب کر کے اللہ کی بندگی کریں، تو یقیناً اللہ رب العزت ہمیں دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے گا اور اللہ ہمیں اپنی معرفت بھی عطا فرمائے گا، کیونکہ جو بندہ اللہ کی بندگی کرتا ہے یقیناً اللہ اسے اپنی معرفت بھی عطا فرماتا ہے۔ اللہ کی معرفت جب حاصل ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، میں اگلی گفتگو میں انشاءاللہ اس حوالے سے آپ کے سامنے باتیں پیش کروں گا۔ اللہ رب العزت ہمیں ان ساری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہمیں اپنے مقصد تخلیق کو پورا کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔